عید سے 3 دن پہلے بلوچستان کے ایک صحرا میں ایک مرد اور عورت کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ 4 جون کو وہ قتل کیوں ہوئے؟ بانو جو ہے اس نے پسند کی شادی کی۔ متعلقہ رپورٹرز جو ہیں وہاں کے وہ کچھ ایسا بھی بتاتے ہیں کہ عید سے پہلے ان کو دھوکے سے کھانے پر بلایا اور اس کے بعد لے کر گئے اور قتل کر دیا۔ اصل میں ہوا کیا تھا؟ اسلحے کے ساتھ لیس ہو کر احسان اللہ کو اٹھایا۔ یہ خبر ملی بانو کو، تو بانو نے قرآن پاک کو تھاما اور اس جگہ پر آ گئی۔ بانو نے کہا کہ مجھے قرآن پاک میں وہ ترجمہ دکھا دیجئے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ لڑکی اپنی پسند کے لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی۔ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتی ہو تو بانو نے مرنے سے پہلے کہا کہ صرف گولی مارنے کی اجازت ہے۔ 3 آپشنز رکھی گئی: زندہ جلا دو، نمبر 2 سنسار کر دو، نمبر 3 قتل کر دو۔ اور یہ فیصلہ کس کا تھا؟ سردار شیر باز خان کا جرگہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ آرڈرز نہیں دیے تھے کہ ان کو مار دو۔ سردار کی مرضی کے بنا کوئی قبیلے میں کام ہو سکتا ہے؟ بندوق چلانے والا شخص بانو کا سگا بھائی تھا۔ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا کہ کچھ نام نہاد غیرت مند لوگ وہ اپنی بہن بیٹیوں کا قتل کر دیتے ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں۔ 5 عورتوں کو قتل کیا، زندہ دفنایا۔ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا۔ بلوچستان کی بانو اور احسان اللہ جن کا قتل پوری دنیا نے دیکھا، کیا یہ قتل غیرت کے نام پر ہوا یا وجہ کچھ اور تھی؟ بانو اور احسان اللہ کے قتل کی ویڈیو جو کہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، لیکن اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کیا ان قاتلوں کو اس قتل پر فخر تھا کہ انہوں نے ویڈیو بنائی اور پھر اسے وائرل کیا گیا؟ اور آج کے دن تک اس کیس کی کیا انویسٹیگیشن ہوئی؟ یہ سب جانیے اس پوڈ کاسٹ میں تہمینہ شیخ سے۔ میں بہت محنت اور تحقیق کے بعد آپ کے لیے یہ پوڈ کاسٹ کو لے کر آتا ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو اس پوڈ کاسٹ کو سپورٹ کریں اور ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں۔ تہمینہ 4 جون 2025 کا افسوسناک واقعہ ہے۔ عید سے 3 دن پہلے بلوچستان کے ایک صحرا میں ایک مرد اور عورت کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ پوری دنیا نے وہ ویڈیو دیکھی ہے۔ قتل کی وجہ کیا ہے یہ اب تک سامنے نہیں آئی، لیکن پوری دنیا میں مشہور ہو گیا کہ کچھ نام نہاد غیرت مند لوگ یہ جو کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ان میں بڑی غیرت ہے، وہ اپنی بہن بیٹیوں کا قتل کر دیتے ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں۔ آپ نے بالکل درست فرمایا۔ سب سے پہلے ہم چونکہ پاکستانی ہیں، بلوچستان بھی ہمارا ہے، سندھ بھی ہمارا ہے، KPK بھی ہمارا ہے، پنجاب بھی ہمارا ہے، اور بلوچستان میں رہنے والے بلوچی بھی ہمارے بھائی ہیں، چاہے وہ جرگے میں ہیں، وہ سردار ہیں، وہ پولیٹیشنز ہیں یا وہ کوئی بھی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے درست فرمایا کہ گناہ ان کا ابھی تک کلیئرٹی کے ساتھ سامنے نہیں رکھا گیا، لیکن ہماری بے عزتی پوری دنیا میں ہو چکی۔ اللہ کرے کہ یہ معاملہ یہیں تک تھم جائے اور مزید کوئی ویڈیو نہ ہم مستقبل میں دیکھیں جس سے بلوچستان، سندھ، پنجاب یا کسی بھی پاکستانی کی بے عزتی ہو۔ اب ہم اسپیسیفکلی اس کیس کی بات کرتے ہیں۔ اس کیس میں نا سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سوشل میڈیا پر جتنے منہ اتنی باتیں، بہت سی افواہیں چل رہی ہیں۔ اب سوشل میڈیا کو ہر شخص اپنی پھکی بیچنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ان سمپل ورڈز، کوئی سچ لکھتا ہے، کوئی جھوٹ لکھتا ہے، کوئی کاپی پیسٹ لکھتا ہے، کسی کے پاس کوئی خبر نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کی خبر بنا کے پوسٹ کر دیتا ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں، کوئی چکر نہیں۔ اب جہاں پر ہم اس بلوچستان کے وقوع کی اور اس ویڈیو کی بات کرتے ہیں، مجھے اس بات کا جواب دیجئے، قانون بلوچستان میں، قانون سندھ میں، قانون پنجاب میں یا KPK میں سیم ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئٹہ میں قتل ہوگا، بلوچستان میں قتل ہوگا تو 304 لگے گی اور پنجاب میں 302 لگے گی۔ نہیں، ہر جگہ 302 ہی لگے گی، اگر تو لگے گی اور پھر اس پر امپلیمنٹ بھی ہوگا۔ میرے ورڈز میں بڑے سوچ سمجھ کے آج کے اس آپ کے پوڈ کاسٹ میں آنسر کر رہی ہوں۔ خاتون کا گناہ کیا تھا اور اس لڑکے کا گناہ کیا تھا، یہ تعین کون کرے گا؟ نہ ہم کریں گے، نہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کریں گے، نہ تجزیہ کار کریں گے، کرے گا قانون کے رکھوالے، کریں گے ادارے، انویسٹیگیشن کرے گی پولیس، عوام کے سامنے رکھے گی اور عوام اس کو دیکھے گی، سنے گی، ہر شخص اپنی اپنی نالج کے مطابق اس پر کامنٹ بھی کرے گا۔ یہ واقعہ کوئی 1 دن یا 2 دن پرانا نہیں ہے، عید الاضحیٰ سے 3 دن پرانا یہ واقعہ ہے، اور اگر میں کہیں دنوں کا آگا پیچھے نہ کر دوں، آپ میری کریکشن کریں، عید الاضحیٰ گزرے کتنے مہینے ہوئے؟ 1.5 مہینہ ہو گیا۔ 1.5 مہینہ ہو گیا۔ 1.5 مہینے میں مزید 3 دن ایڈ کر لیتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ 2.25 مہینے ہو گئے۔ 2.25 مہینے کے بعد قانون حرکت میں آیا، تب جب ویڈیو ہوئی وائرل۔ اگر نہ ہوتی تو کچھ پتہ نہ چلتا۔ اب مجھے وہ لوگ دیکھنے والے جواب دیں اس بات کا جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کے گالیاں نکالتے ہیں، اور باقاعدہ نکالتے ہیں
کہ ویڈیوز لگا دیتے ہیں, بہن بیٹی کی ویڈیو لگا دی, بھائی یہ کیا ویڈیو تماشا ہے, جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ ویڈیو بنا دیتا ہے. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے نا اس کو انصاف مل جاتا ہے, اسی کو 3 دن سنی جاتی ہے, اس کے علاوہ کسی کی سنی ہی نہیں جاتی یہاں پر, ایسا لگتا ہے مجھے. آپ کو ویسے کیا لگتا ہے ایسے کتنے کیسز ہوں گے جن کی ویڈیو نہیں بنی لیکن ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا ظلم ہوا ہوگا؟ میں اپنے تجربے اور ان صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اگر میں آپ کو اس بات کا آنسر دوں تو شاید ہم بتا بھی نہیں سکتے کہ کتنے واقعات ہیں. کچھ کی میرے پاس ڈیٹیلز موجود ہیں جو میں آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی بھی, لیکن اگر ہم ٹوٹلی ڈیجٹس کی بات کریں تو شاید ہم بتا نہیں پائیں گے کہ کتنے واقعات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں کلچر اس طرح کا ہے, وہاں کی ثقافت اس طرح کی ہے کہ وہاں عورت کو باہر نہیں لایا جاتا. پنجابیوں کی ہم بات کریں, ہمارا اور لائف سٹائل ہے, بلوچستان کا اور لائف سٹائل ہے, KPK کا اور ہے, سندھ کا اور ہے. تو وہاں کا لائف سٹائل ایسا ہے کہ اگر کچھ ہو بھی جائے تو وہ کہتے ہیں ٹی وی کیا ہوتا ہے, ہمیں نہیں پتا ٹی وی کیا ہوتا ہے. میں نے بے شمار مرتبہ, شاید میں آپ کو گن کے بتا بھی نہ سکوں کہ میں نے کوئٹہ کو کتنی مرتبہ وزٹ کیا. آپ تو پیدا ہوئی ہیں کوئٹہ میں بالکل کوئٹہ میں پیدا ہوئی ہوں اور میں 3 کلاس تک کوئٹہ میں پڑھی بھی ہوں. کوئٹہ کا ایک مشہور روڈ ہے عبدالستار روڈ, وہاں کی میری پیدائش ہے اور وہیں سے ہمارے باپ دادا کا سسٹم تھا اور وہیں پر ہم پیدا ہوئے. سبھی بہن بھائی وہاں پیدا ہوئے اور پھر وہاں کے حالات و واقعات, کچھ بزنس کے معاملات دے کر ہم یہاں لاہور شفٹ ہو گئے والد صاحب کے ساتھ, یہاں پہ آ کے اسٹڈیز کمپلیٹ کی. اب کوئٹہ میں چھوٹے ہوتے ابو سے جو باتیں سنا کرتے تھے وہ یہ ہوتا تھا کہ اتنی پرچیوں کے اوپر نام لکھ دیے جاتے تھے. اب کوئٹہ اتنا سا ہے, بہت چھوٹا ہے, ہر بندہ ایک دوسرے کو جانتا ہے. نام لکھ کے پرچیوں پر گھروں کے اندر پرچیاں پھینکی جاتی تھیں کہ صبح ہونے سے پہلے اس گھر کو خالی کر دو, تم پنجابی ہو, اگر تم نے خالی نہ کیا تمہیں قتل کر دیں گے. اور وہ پرچیاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں بچپن میں. اب اس ٹائم ان باتوں کا پتہ نہیں تھا کہ نام لکھا ہے تو خوش ہو جاتے تھے, جی بابا کا نام لکھا ہوا ہے, پتہ نہیں تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو یہ جو قتل و غارت ہے بلوچستان کی, یہ تو شاید میرے والد صاحب کی پیدائش سے پہلے کی ہے. اب میرے والد صاحب کی عمر کی ہم بات کریں تو الحمدللہ 73 ایئرز ایج ہے ان کی. اس سے پہلے کہ یہ قتل و غارت چل رہی ہے, آج تک چل رہی ہے. لوگوں کی کاؤنسلنگ کریں کہ یہ کام چھوڑ دیں, بہن کو قتل کر دو, بیٹی کو قتل کر دو, ماں کو قتل کر دو, یہ گھر سے باہر نکلی ڈز, اس نے پسند کی شادی کر لی ڈز, ختم کر دو ڈز کو. آپ نے کنٹرول کرنا ہے, ہم نے نہیں کنٹرول کرنا. آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. میرے لیے بہت قابل احترام ہے سرفراز بگٹی صاحب, CM ہیں اس ٹائم. بلوچستان کے لوگوں کو بڑی امید ہے ان سے اور گفتگو بھی بڑی سلجھی ہوئی اور بہت اچھی کرتے ہیں. انہوں نے اس کیس پر پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس پر کچھ سوالات ہیں, کچھ ڈسکشنز ہیں جو ہونا باقی ہیں. اب پریس کانفرنس ریلیٹڈ تھی 2 قتلوں پر, تو بات بھی 2 قتلوں کی ہونی چاہیے تھی. بات یہ نہیں ہونی چاہیے تھی کہ ایسا تھا تو ویسا تھا تو ویسا تھا. اصل میں ہوا کیا تھا اس دن؟ 4 جون کا یہ واقعہ ہے. 4 جون کو وہ قتل کیوں ہوئے؟ کہا تو یہ جاتا ہے اور سوشل میڈیا پر جو خبریں پوسٹ ہوئیں, میں کہتی ہوں ہزاروں کی تعداد میں, فیس بک کھول لیں, اسکرول کرتے جائیں آگے سے آگے. اب تو یہ عالم ہے کہ لوگوں نے بانوں کی جو ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی اسی چٹیل میدان میں, وہاں پر AI یوز کر کے اس کی ویڈیو بنا لی. ہاں میں مر رہی ہوں تو مجھے پیار تھا تو یہ تھا. IT یوز کر رہے ہیں لوگ, آپ نے بھی دیکھی, میں نے بھی دیکھی. واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بانو جو ہے اس کا احسان اللہ کے ساتھ تعلقات تھے, اس نے پسند کی شادی کی. کچھ جگہ پر یہ لکھا کہ پسند کی شادی کی. شادی کا مطلب کیا ہے جی؟ نکاح کیا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نکاح نہیں کیا, اور یہ زیادہ تر ہمارے اعلی حکام کہتے ہیں کہ نکاح نہیں کیا, صرف اور صرف اس کے تعلقات تھے. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات میں نے یہ بھی پڑھی ہے سوشل ہی میڈیا پر, اور متعلقہ رپورٹرز جو ہیں وہاں کے, وہ کچھ ایسا بھی بتاتے ہیں مبینہ طور پر کہ یہ اس کے ساتھ بھاگ گئی تھی آج سے 6 ماہ پہلے یا شاید 5 ماہ پہلے. کچھ مہینے یہ احسان اللہ کے ساتھ کوئٹہ کا ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے لورا لائی, وہاں پر رہی ہے, اور ایک اور ایریا ہے جس کا نام ہے دکی, یہ وہاں پر رہی ہے. آپس میں کسی بات پر بانو اور احسان اللہ جھگڑے ہیں, اور اس جھگڑے کے نتیجے میں پھر یہ واپس آ کے اپنے اسی شوہر کے پاس رہی ہے جس میں سے اس کے 5 بچے ہیں. اچھا, یہ دونوں شادی شدہ تھے؟ کہا یہ جاتا ہے سوشل میڈیا کے مطابق کہ احسان اللہ جو ہے وہ بھی شادی شدہ ہے, 4 سے 5 بچوں کا باپ ہے, اور بانو 5 بچوں کی ماں ہے. بانو کی عمر کہیں پر 35 سال رپورٹ ہوئی ہے,
اور کہیں پر یہ رپورٹ ہوا ہے کہ جو احسان اللہ ہے وہ عمر میں چھوٹا ہے اور بانو بڑی ہے, اور کچھ یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ بانو جو ہے وہ چھوٹی ہے اور احسان اللہ بڑا ہے. کہتے ہیں کہ عید سے پہلے یہ 3 دن پہلے واپس آئے ہیں, ان کو دھوکے سے کھانے پر بلایا اور اس کے بعد لے کر گئے اور قتل کر دیا. میں نے بھی پڑھا. اور 1.5 سال پہلے ان کی شادی ہو گئی تھی. اب جو بات آپ کر رہے ہیں نا اس کے متعلق میں نے یہ پڑھا ہے سوشل ہی میڈیا پر کہ ان دونوں نے بھاگ کے گھر سے شادی کر لی تھی, کورٹ میرج کر لی تھی, اس کے بعد یہ باہر الگ سے رہ رہے تھے. بانو کے دل میں کہیں والدین کی محبت جاگی, بانو نے والدہ سے رابطہ کیا اور والدہ سے یہ کہا کہ اب چھوڑیں, میں بہت خوش ہوں اس کے ساتھ رہ رہی ہوں, تو آپ ابو کو منائیں نا, میں آنا چاہتی ہوں آپ کے پاس, مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس میرا دل چاہتا ہے میں آپ سے بات کروں, والد سے ملوں. والدہ نے کہا, پہلے تو غصہ کیا اور پھر اس کے بعد کہا کہ اچھا چلو میں تمہارے والد سے بات کروں گی. اس کے بعد انہوں نے والد سے بات کی. والد صاحب نے کہا واپس آئے, معافی مانگے, ہم کھانا بناتے ہیں, دعوت کرتے ہیں, دعوت کھائیں اور اپنے گھر جائیں. کچھ جگہوں پر میں نے ایسا پڑھا ہے. اچھا, پھر اس کے مطابق یہ دونوں گئے. اب احسان اللہ چونکہ مرد تھوڑے سے عورتوں سے 2 سٹیپ آگے ہوتے ہیں, باہر کے معاملات کو جگہ جگہ گلی گلی محلے محلے لوگوں سے مل کے زیادہ پتہ ہوتا ہے. احسان اللہ کو شک تھا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, یہ غلط بات ہے. جہاں جہاں پر اس کو پرابلم تھا وہاں پر بانو اس کو سیٹسفائیڈ کرتی رہی. ایٹ دا اینڈ دونوں مل کر گئے اور پھر وہاں پر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ایک جگہ پر یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا. اٹھا کر لے گئے قبیلے کے کچھ بندے بلوچ, اپنے چہرے کو چھپا کر بکٹی شلواریں پہن رکھی ہیں, بڑی بڑی ریفلیں لی ہوئی ہیں, ویگو ڈالے, جیپیں, وہاں پہ یہی چلتا ہے زیادہ تر. اسلحے کے ساتھ لیس ہو کر احسان اللہ کو اٹھا کر کسی خاص مقام پر لے گئے, لے جا کے باندھا اور خوب مار پیٹ کی, تشدد کیا. یہ خبر ملی بانو کو, تو بانو نے قرآن پاک کو تھاما, اپنے ساتھ لگایا, اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور اس جگہ پر آ گئی. اس جگہ پر آ کر کہا کہ مجھے کوئی اس نے اغوا نہیں کیا, مجھے کوئی زبردستی نہیں کی, میں نے اپنی مرضی کے ساتھ اس کے ساتھ نکاح کیا. اب بانو کا, جرگے کا, وہاں کے لوگوں کا باقاعدہ طور پر آمنے سامنے مکالمہ ہو رہا ہے, جو میں نے پڑھا ہے. مکالمہ کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے, کہتی ہے کہ آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں اس کے ساتھ, میں تو اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی تھی, میں نے نکاح کیا ہے, میرا شوہر ہے. بانو کو یہ جواب دیا گیا کہ تم کون ہوتی ہو یہ بتانے والی, اگر تم اپنی جان بچانا چاہتی ہو تو اس کے اوپر الزام لگا دو کہ یہ مجھے زبردستی لے گیا تھا, اس نے میری عزت لوٹی ہے اور گن پوائنٹ پہ میرے ساتھ یہ کچھ کرتا رہا ہے. اس صورت میں ہم تمہیں چھوڑ سکتے ہیں, تمہاری جان بخش دیں گے. یہ سب بروئی زبان میں چل رہا ہے آپس میں نا, وہاں پہ بروئی بولی جاتی ہے, بلوچی بولی جاتی ہے. بانو نے قرآن پاک کھولا اور قرآن پاک کی سورت قریش یا سورت نساء, ان دونوں میں سے ایک سورت, اس کو پڑھا. اس کے ترجمے کو بھی اس نے اس جرگے میں ان لوگوں میں پڑھا باقاعدہ. اس نے کہا مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہاں لکھا کہ بہتان لگا دو. آپ مجھے کہتے ہیں کہ بہتان لگا دو, اللہ نے تو نہیں کہا بہتان لگا دو, تو آپ یہ کہتے ہیں بہتان لگا دو, میں نے نہیں لگانا. اگر آپ نے میری جان نہیں بخشنی نہ بخشیں, لیکن میں بہتان اس پر نہیں لگاؤں گی, میں اس کے ساتھ نکاح میں اپنی مرضی سے آئی ہوں. ایک جگہ پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بانو نے کہا کہ مجھے قرآن پاک میں وہ ترجمہ دکھا دیجئے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ لڑکی اپنی پسند کے لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی. دیکھیں یہ تو ہمیں اللہ کا حکم ہے, نبی پاک نے بتایا, مختلف جگہوں پر احادیث سے مبارکہ ہیں, قرآن پاک کی آیات کے مفہوم میں بتایا گیا کہ لڑکی کو جو لڑکا پسند ہے اس کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے, لڑکے کو جو پسند ہے اس کے ساتھ وہ کر سکتا ہے, اور باقاعدہ شادی سے پہلے آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. دین نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے, لیکن ان تمام چیزوں کی کچھ حدود ہیں. اب اس نے یہ کہا کہ قرآن میں جب درج ہے کہ لڑکی اپنی مرضی سے جو پسند ہے اس کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے, تو آپ لوگ کیوں اس پر اعتراض کر رہے ہیں. اب یہ باتیں کرتی رہی, وہاں پر ان کو غصہ آتا رہا اور یہ بیان بھی کرتی رہی. اس کے بعد وہاں پر یہ کہا گیا کہ تم نے بہتان نہیں لگانا. اوکے, اب اس کے ساتھ ایسا کرو کہ اس کو سنسار کر دو. میں آپ کو بتاتی ہوں, 3 آپشنز رکھی گئی. زندہ جلا دو, نمبر 2 سنسار کر دو, نمبر 3 قتل کر دو. اس نے کہا مجھے تیسری آپشن قبول ہے, مجھے قتل کر دو.
لیکن میں تذلیل برداشت نہیں کروں گی. میری تذلیل نہیں کرنی. تذلیل مطلب مجھے گالی نہیں دینی, مجھے جسم پہ ہاتھ نہیں لگانا, میرا ہاتھ نہیں پکڑنا, اور اس ٹائپ کی حرکتیں. سوشل میڈیا پر رپورٹ بھی ہوا کہ بانو نے مرنے سے پہلے کہا کہ صرف گولی مارنے کی اجازت ہے. یس, میری تذلیل کی اجازت نہیں ہے تمہیں. وہ تذلیل کیوں اس نے کہا تھا وہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتی ہوں. آپ نے پوچھا سنسار کیا ہوتا ہے. سنسار یہ ہوتا ہے کہ آپ ہاف شولڈر تک, چیسٹ تک زمین میں کھڈا کھود کر, لڑکی ہے یا لڑکا ہے, اس میں ڈال دیتے ہیں, زندہ انسان کو کھڑا کر دیتے ہیں, پھر اس کو پیک کر دیتے ہیں کہ اٹھ کے بھاگ نہیں سکتا وہاں سے. پھر چاروں طرف لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, پتھر مارنے لگ جاتے ہیں اس کو. آپ کو پتھر یہاں لگ رہا ہے, یہاں لگ رہا ہے, وہاں لگ رہا ہے, جو خون نکل رہا ہے, جب تک وہ تڑپ تڑپ کے مرتا نہیں ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ سنسار کرتی ہے. سنسار کی سزا دین کے مطابق اور ہمارے مسلمان ہونے کے ناطے مجھے یہ ضرور کہنا چاہیے کہ زنا کی صورت میں دی گئی ہے, نکاح کی صورت میں نہیں دی گئی. یہاں پر سنسار کی کہا گیا کہ سنسار کر دو, اس نے کہا نہیں سنسار نہیں, میں نہیں ہونا. زندہ جلا دو, اس نے کہا میں نے زندہ بھی نہیں چلنا. کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے بندے کو زندہ جلا دو, وہ مرد ہے یا عورت ہے؟ کہیں نہیں لکھا, کہیں نہیں لکھا. آپ کیسے خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں. خیر, یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. پھر اس کے بعد قتل کے حوالے سے جب کہا گیا تو اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, مجھے قتل کر دو, گولی مار دو, لیکن میری تذلیل مت کرنا. کچھ جگہوں پر یہ رپورٹ ہوا ہے علی کہ وہاں پر جب اس کو جیپوں میں ڈالوں میں ڈال کے لے کے گئے, سارے آدمی گاڑیوں سے اترے اور یہ دونوں بھی اترے. اب جب اس کو کہا نا قرآن پاک مجھے دے دو, ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ ہمیں مارنے لگے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر ہمیں اس طرح سے یقین ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں پتہ ہے نا کہ آسمان اوپر ہے, وہ نیچے نہیں آ سکتا قیامت سے پہلے, ہمیں یقین ہے. بلوچوں نے اگر کر لیا نا فیصلہ کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے تو انہوں نے وہ کام کرنا ہے. زبان کے وہ پکے ہوتے ہیں. یہ میں پلس پوائنٹ بتا رہی ہوں اس کیس سے ہٹ کے. اب اس کو یقین تھا کہ میں جو بھی کر لوں انہوں نے مجھے چھوڑنا کوئی نہیں, مار ہی دینا ہے. آپ نے دیکھا کہ جب اس کے ہاتھ سے قرآن پاک لیا گیا, اس کو کہا کہ دور فاصلے پہ جا کے کھڑی ہو جاؤ. وہ خاتون دور فاصلے پہ جا کے کھڑی ہو گئی اور پھر پیچھے سے گولیاں مار دی. ایک گولی سر میں ماری اور باقی جسم کے مختلف حصوں پہ لگی, اور جس کے نتیجے میں وہ گولیاں کھا کے زمین پر گر گئی. میں یہ کہوں گی میں نے اپنی صحافتی زندگی میں, کریئر میں, ایکسپیرینس میں ایسی عورت اب تک نہیں دیکھی جس کے سامنے موت کھڑی ہے, 20 بندے رائفلز لے کے کھڑے ہیں. یہاں تو اتنی سی پسٹل بریٹا نہیں مان, رائفلز لے کے کھڑے ہیں, اور وہ نہ ڈر رہی ہے نہ سہم رہی ہے, نہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. ایک دفعہ اس نے زندگی کی بھیک مانگی ہو ہاتھ جوڑ کے. عمومی طور پہ جتنا بڑا مرضی 30 بار خان ہو نا, جب سامنے گولی ہو تو بندہ ایک دم ڈر جاتا ہے کہ یار میں مر جاؤں گا, 2 منٹ کا کام ہے. وہ نہیں ڈری بی بی, نہ اس نے معافی مانگی, نہ وہ لڑکھڑائی, نہ وہ روئی. باقاعدہ چلتی ہوئی قدموں سے آگے گئی ہے, کھڑی ہوئی ہے, پیچھے سے ان کو نہیں مار دی. اس کے بعد احسان اللہ کو مار دی. ہمارے ہاں نا جو میں نے کرائم کے کیسز کیے ہیں, میں دیکھتی ہوں کہ قاتل نے بندہ قتل کر دیا, ریزن کوئی بھی ہے, وقوع کوئی بھی ہے, 1 گولی 2 گولیاں مار دیا, ختم. اکثر اوقات کچھ ایسے کیسز کو میں نے رپورٹ کیا ہے کہ بندے کو گولی مار دی ہے, وہ زمین پہ گر گیا ہے, مر گیا ہے, آخری سانس شاید کوئی ایک آدھ ہو یا شاید نہ ہو, وہ مرے ہوئے کو گولیاں ماری جاتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ نفرت کی شدت. یہ نفرت کی شدت ہوتی ہے. کرائم کی زبان میں کہتے ہیں اچھا اتنی ماری ہو نہیں نفرت سی ہے. نو, اس کیس میں بھی ماری اس کیس میں بھی ماری ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے. احسان اللہ کو گولیاں ماری, نیچے گرا, 9 گولیاں ماری ہیں. 9 گولیاں ماری. بندے کے لیے تو 1 گولی بڑی ہوتی ہے, دل پہ ماری ہو تو. ان کو نہیں پتا تو پتا کس کو ہے. اب وہ مر گیا ہے, ایٹ دا اینڈ ہلکا سا پاؤں کی موومنٹ کر رہا ہے, یعنی نکل گئی جان. وہ مرے ہوئے کو ٹس 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 ماری جا رہا ہے. آپ لوگوں نے سزا دی, قتل ہو گئے, ختم, گولی مار دی. اور یہ فیصلہ کس کا تھا؟ یہ جرگہ بیٹھا تھا, جرگے نے فیصلہ کیا؟ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ یہ جو ہے سردار شیر باز خان کا جرگہ تھا اور انہوں نے کہا تھا لے جاؤ ان کے ساتھ یہ کر دو. اب سردار شیر باز خان کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور انہوں نے اپنی پیشی کے دوران 1-2 جملوں کی جب اجازت ہوئی, جتنا موقع ملا, پوچھا گیا, اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ آرڈرز نہیں دیے تھے کہ ان کو مار دو, یہ میرا فیصلہ نہیں تھا. البتہ جو ہوا ہے بالکل ٹھیک ہوا ہے, ایسا ہونا چاہیے تھا. پاکستانی تمام لوگ, ونس اگین 302 پنجاب میں لگے گی, بلوچستان میں نہیں لگے گی, KPK میں نہیں لگے گی, سب کے لیے قانون برابر ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے ڈائریکٹلی اپنے ہاتھ سے فائر نہیں کیا,
یہاں پر قانون میں یہ کہا جاتا ہے جو بندہ ڈائریکٹلی اپنے ہاتھ سے فائر کرتا ہے نا اس کی سزا اور ہے, سہولت کار کی سزا اور ہے, جرم سزا چھپانے والے کی سزا اور ہے. ڈن, ایگری. لیکن اگر تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہی نہیں تو پھر اتنا ذلیل کیوں کیا بھائی اس بندے کو؟ پھر وہ بندہ ایکشن کیوں نہیں لیتا؟ میں تو بات کرتی ہوں ٹو دا پوائنٹ اور میرٹ پر. مجھ پر کوئی الزام لگائے گا نا کہ تہمینہ نے یہ غلط کام کیا ہے, تو اگر تو میں نے کیا ہوگا تو میں شرمندہ ہوں گی, میں منہ چھپاتی پھروں گی, میں بھاگتی پھروں گی. اگر میں نے نہیں نہ کیا تو پھر ایسی کی تیسی پھر میں بتاؤں گی کہ میرے پہ الزام لگایا کیسے. تو یہ تو پاورفل لوگ ہیں, یہ آپ کے میرے جیسے لوگ نہیں ہیں, یہ پاورفل لوگ ہیں. ان کی بڑی طاقت ہے, بڑی پاور ہے, قبیلے والے لوگ ہیں, باپ دادا سے ان کے قبیلے چلتے ہیں, سرداری چلتی ہے, اس کی پگڑی اس کی پگڑی اس کی پگڑی. اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جب مجھے اسٹارٹنگ میں اس کیس کا پتہ چلا نا تو یہ تو نہیں پتا تھا کہ کون سا جرگہ, کس کا جرگہ, کون سا قبیلہ. میں نے کہا شاید کوئی ایک میچور قسم کا آدمی ہوگا, کوئی 50-60 سال کا, 65 سال کا, جس نے یہ فیصلہ کیا ہوگا. جب میں نے سردار شیرباز خان کی تصویر دیکھی سوشل میڈیا, میں نے کہا اس نے فیصلہ کیا ہے, یہ تو دکھنے میں اچھا خاصا خوبصورت جوان لڑکا ہے, تو اس نے یہ فیصلہ کیا ہے. تو پھر پتا لگا کہ یہ سرداری ان کی نسلوں سے چلتی ہے, باپ کی, بیٹے کی, اور آگے سے آگے. تو اگر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے فیصلہ نہیں کیا, تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ اس پر ایکشن لیں. جنہوں نے اس پر غلط الزام لگایا اس کو پوچھیں, کیوں نہیں پوچھتے؟ ایک اور سٹوری میں نے دیکھی اسی کیس کی. کہتے ہیں جو احسان اللہ تھا اسے اس علاقے سے نکال دیا گیا تھا. وہ عید سے پہلے اپنی فیملی سے ملنے آیا اور اس پر اس کو پکڑ لیا. میں نے بھی ایسا ہی دیکھا ہے کہ اس کو یہاں سے علاقہ بدر کہتے ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں علاقہ بدر کیا, وہاں پر دیکھا تو بلوچوں کے بندے اٹھا کے لے آئے اور لا کے انہوں نے مارا پیٹا اس کو, چونکہ یہاں سے نکال دیا گیا تھا. میں نے تو ایک جگہ پر یہ بھی پڑھا ہے کہ ان دونوں کے متعلق جب پتہ لگا تھا اس جرگے کو, بانو کے متعلق, کہ بانو کہتی ہے میں نے شادی کر لی ہے, یہ شوہر ہے میرا, تو ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ تم لوگ دور اس پہاڑ میں جا کے پناہ لے لو, دونوں میاں بیوی, جہاں پر عمومی طور پر ڈر کے کوئی جاتا ہی نہیں ہے. یہ بھی میں نے سوشل میڈیا سے پڑھا ہے. اور تم لوگوں نے کھانے پینے کا, رہنے کا بندوبست وہیں سے کرنا ہے, یہاں شہر میں تم لوگ نظر نہ آؤ ہمیں. اگر تم لوگ نظر آ گئے ہم تم لوگوں کو یہاں سے اٹھا لیں گے, مار دیں گے. بانو نے یہ چیز بھی قبول کر لی تھی, اور اینڈ جرگے کا اس بات پر ہوا تھا. پھر کہا تھا چلو ٹھیک ہے, اوکے ڈن, گاڑی میں ڈالو. گاڑی میں ڈالا اور ڈگاری والی جگہ پر لے آئے, اور لا کر وہاں پر قرآن پاک جب لیا تو اس نے کہا نہیں نہیں, بات کچھ اور ہے, انہوں نے فیصلہ کچھ کیا ہے اور یہ کرنے میرے ساتھ کچھ اور لگے ہیں. میں نے تو مبینہ طور پر یہ بھی خبریں پڑھی ہیں. اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم تھوڑا سا سی ایم صاحب کے پریس کانفرنس پر بات کر لیں. جی جی. سی ایم صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے, کسی بھی طور پر کسی کو قتل کرنا کوئی الاؤ نہیں ہے. میں ورڈ ٹو ورڈ نہیں, مفہوم بتا رہی ہوں. اوکے ڈن. یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جرگے کا سردار ایک پاورفل اور ایک رسپیکٹفل پرسن ہوتا ہے. ہم مانتے ہیں, میں بھی مانتی ہوں, لیکن یہ پریس کانفرنس ہم جرگے کی عزت بڑھانے کے لیے نہیں کر رہے تھے. اس پریس کانفرنس کی ضرورت پڑی تھی اس لیے کیونکہ عوام جاننا چاہتی تھی کہ وقوع کیا ہے, اور اگر کسی مظلوم پر یا کسی پر الزام کشی کی جا رہی ہے تو اس کو کلیئرٹی کرتے. پھر سی ایم صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اس رسپیکٹفل بندے کو گرفتار کر لیا اور پیش کر دیا. بالکل کیا ہے, ویڈیو میں نے بھی دیکھی, آپ نے کیا, پر پوری دنیا نے دیکھی. وہاں پر کچھ مقامی رپورٹرز نے گفتگو کرنے کی کوشش کی تو آس پاس کے لوگ فوراً ایسے آگے کہ نہیں بھائی بات نہیں کرنی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کیس میں جو مدعی ہے وہ کون ہے. میرا سوال ہے آپ سے, چلیں ہم دونوں مل کے ڈسکشن کرتے ہیں, آپ کی بھی ٹھیک ٹھاک انفارمیشن ہوتی ہے کرائم پر. میں نے جہاں تک سنا ہے مدعی ریاست بنی ہے. کیوں؟ میرا یہ سوال ہے. میرا یہ سوال ہے کہ بانو جو ہے, آپ کی بہن, بیٹی, ماں, سب فیملی ہے نا, میری بھی ہے, تو بانو کی بھی ہوگی, ماں ہوگی, بہن ہوگی, شوہر ہے, اگر سابقہ ہے یا بچے ہیں, کوئی تو رشتہ ہوگا یار خون کا. کوئی ایک بندہ آ کے مدعی بننے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ مینٹالٹی کدھر کو گئی ہوئی ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے, سی ایم صاحب نے یہ بھی بتایا ہے, خبریں یہ بھی کہتی ہیں کہ ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ اس کی فیملی سے کوئی مدعی بنے, لیکن ایک بندہ بھی کھڑے ہو کے مدعی بننے کو تیار نہیں ہے, یعنی وہ فیس نہیں کرنے کو تیار. اتنا لوگ ڈرتے ہیں اس سسٹم سے کہ پھر ریاست کو اس میں مدعی بننا پڑا اور ایک ایف آئی آر درج کی گئی. اب اس ایف آئی آر میں جو درج ہوا متن, وہ متن یہ کہتا ہے کہ مخبر خاص نے اطلاع دی تھی. پولیس کو نہیں پتہ چلا. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے تو یہی پڑھا
کہ ایس ایچ او کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے. جو میں نے پڑھا, میری نالج کم ہے, میری معلومات کم ہے, انفارمیشن کم ہے, آپ لوگ میری کریکشن کریں. آپ کے ایس ایچ او کو کیوں نہیں پتا تھا؟ اچھا, آپ کے وہاں ایریا بہت زیادہ تھا, چٹیل میدان تھے, پہاڑی علاقہ ہے, کنٹرول کرنا مشکل ہے. وہاں کے لوگوں کو تو پتا ہوتا ہے. ایس ایچ او کو اپنے سردار کا پتا ہوتا ہے. وہ سردار کے پاس جاتا پتا کس طرح ہے, آنکھیں نیچے کر کے, ہاتھ باندھ کے. جرت نہیں ہوتی اس طرح سیدھے جانے کی سردار کے پاس. سردار وہاں پہ پاورفل انسان ہے, سردار کی چلتی ہے اور ہمارے سر آنکھوں پر ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مخبر نے آپ کو اطلاع دی ہے کہ اس طرح سے اتنے لوگ 2 لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. اس ٹائم آپ نے ایف آئی آر کیوں نہیں درج کی جب مخبر نے آپ کو اطلاع دی تھی؟ بچہ جان گیا اب تو یہ باتیں کہ ایف آئی آر میں کیا لکھتے ہیں, ہوتا کیا ہے, حقیقت کیا ہے. میں فیکٹس اینڈ فگرز رکھ دیتی ہوں سامنے. سب چیک کے کہہ رہے ہیں عید الاضحیٰ سے 3 دن پہلے کا واقعہ ہے, یعنی کہ ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ 1.5 ماہ اور 3 دن, پونے 2 ماہ, 4 جون کا واقعہ ہے. یہ ایف آئی آر جو میرے پاس اس ٹائم پڑی ہوئی ہے, اس پر جو ہم ڈیٹ پڑھتے ہیں وہ ڈیٹ ہے جناب 21/7/2025, رائٹ. مخبر نے اطلاع تب دی تھی کہ اب دی تھی, یہ بھی بتا دیجئے ساتھ میں, یا پریس کانفرنس کر لیں اس کے لیے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ مخبر 2 مہینے پہلے بتا رہا تھا یا 2 مہینے بعد آپ کو بتا رہا تھا. کوئی سینئر آفیسر اس پر رائے دے دے تاکہ میں یہاں پر تجزیہ نہ کروں اور لوگ ہنسے نہ ہمارے اوپر کے پرچے کیا ہوتے ہیں اور حقیقت کیا ہوتی ہے. چلیں, مخبر کو تو تب پتہ چل گیا ہوگا, مخبر ہے, اس کے سامنے واقعات ہوئے ہوں گے, اس نے سنا ہوگا کہ 2 قتل ہوئے ہیں. اوبویسلی یا تو پھر وہ اچھا مخبر نہیں ہے, یا اس نے ٹائم پر بتایا نہیں, یا پولیس نے ٹائم پر پرچہ نہیں کاٹا, یا پھر معاملہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے کہ پرچہ اس طرح کاٹنا ان کی مجبوری تھی. اس میں قاتل کون ہے؟ نام آ رہا ہے جلال, وہ بھائی تھا بانو کا. کہا یہ جا رہا ہے کہ بندوق چلانے والا شخص بانو کا سگا بھائی تھا جس نے گولیاں چلائی ہیں. اب خبروں کے مطابق جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گھر سے چلے گئی تھی, 5 بچے پیدا کر لیے ہیں اور پھر یہ کسی کے ساتھ نکل کر چلے گئی ہے بقول خبروں کے, سوشل میڈیا کے. میں پھر وہی بات کہتی ہوں نا, تصدیق تو آپ لوگوں نے کرنی ہے نا. ہمیں کوئی پڑھائے گا کہ طوطا ریڈ کلر کا ہوتا ہے, سوشل میڈیا پر لکھا ہے, ہم بول دیں گے سوشل میڈیا پر لکھا ہے طوطا ریڈ کلر کا ہے مبینہ طور پہ. آپ بتائیں نا طوطا سبز رنگ کا ہوتا ہے, کیوں نہیں بتاتے آپ لوگ؟ آپ لوگوں کو بتانا چاہیے. اگر تو آپ بتانا نہیں چاہتے یا حقیقت کچھ اور ہوتی ہے تو وہ بھی بتا دیا کریں تاکہ ہم بیٹھ کے ریڈ 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 کا پہاڑا نہ پڑیں, ٹیبل نہ پڑیں. اب اگر تو یہ 2 ماہ پہلے گئی تھی یا 4 ماہ پہلے گئی تھی خبروں کے مطابق, تو آپ لوگ بتائیں کہ یہ جھوٹی خبریں ہیں, ایسی حقیقت نہیں ہے. ایک پریس کانفرنس کریں یار 5 منٹ کی, بھائی کر لے, صاحب کا شوہر کر لے, بچے 5 بٹھا لیں بیچ میں, نہ چہرے دکھائیں ہمیں, چھپا لیں. آپ لوگوں کی روایت, آپ لوگ باپردہ لوگ ہیں. بانو جب مرضی گئی ہو, قتل کرنے کا حق کس نے دیا؟ قتل تو کسی بھی طور پہ جسٹیفائڈ ہے ہی نہیں, نہ دین میں, نہ دنیا میں, نہ قانون میں. اگر آپ لوگوں نے خود ہی گناہ کو فائنلائز کرنا ہے, خود ہی آپ نے سزا فائنلائز کرنی ہے اور اپنے ہاتھ سے قتل بھی کرنا ہے, عدالتیں بند کر دیں. کیوں بٹھائی ہوئی ہیں عدالتیں؟ میں نے تو یہی سنا ہے کہ عدالت کے آگے سر جھکا کے جی سر کرنا ہے, ہم کرتے آئے ہیں. اور عدالت سے آگے کوئی ادارہ ہی نہیں ہے بھائی, آنریبل ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ جو فیصلہ عدالت نے کرنا تھا وہ گھر بیٹھ کے آپ نے کر لیا اپنے جرگے میں, اور آپ نے سزا بھی دے دی, تو پھر جج صاحب کدھر تھے؟ اچھا, آپ کو مزے کی بات یہ بھی بتاؤں کہ اس پر ہائی کورٹ نے ایکشن بھی لے لیا ہے, سماعت بھی ہوئی ہے, اسکت نوٹس بھی لیا ہے, قبر کشائی بھی ہوئی ہے اور پوسٹ مارٹم بھی کروایا گیا ہے. آپ یہ کیوں نہیں ابھی تک کلیئر کر رہے کہ اس کیس میں ہاتھ میں بندوق پکڑ کر چلانے والا یہ آدمی ہے, رشتے میں یہ لگتا ہے؟ کیوں نہیں کر رہے؟ بتا دیں لوگوں کو کہ کس نے قتل کیا. وہ 15-16 لوگ, 20-25 لوگ پگڑیوں والے, بکٹی شلواروں والے, رائفلیں پکڑ کر جانے والے کون لوگ تھے؟ اچھا, کہتے ہیں 11 لوگ جو ہیں وہ حراست میں لے لیے, 2 گرفتار کر لیے. حراست اور گرفتاری میں ڈفرنس تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. آپ تو جانتے ہی ہیں, عوام کی کلیریفیکیشن کے لیے, گرفتار یہ کہتے ہیں جب یہ لکھ دیتے ہیں کاغذ کے اوپر کہ اپنے ڈاکیومنٹس میں کہ گرفتاری ڈال دی ہے, ہاں جی ڈال دی ہے, اوکے یہ گرفتار ہے جی, اناؤنس کر دو. اب جو بندے ویسے ہی بٹھائے ہوتے ہیں نا اپنے پاس, اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہماری حراست میں ہے, اور ان کو بٹھایا اس لیے جاتا ہے کہ ان سے لینی ہوتی ہے معلومات, تفتیش کرنی ہوتی ہے, جو ان کا حق ہے. اگر وہ بے گناہ ہے اس کو عزت سے السلام علیکم, اگر وہ گناہ گار ہے تو اس کو بھی گرفتاری ڈالیں گے, چل بھائی اندر. اس طرح سے 3 دن ہو گئے, 4 دن ہو گئے اس واقعے کو ایگزیکٹلی, اگر ہم دنوں کی بات کریں, یا 3 یا 4 دن. ابھی تک کیوں نہیں بتایا آپ نے کہ کتنے لوگ اس میں گرفتار ہوئے؟ 2 سے 3 تو آپ بتاتے ہیں, مزید 11 آپ نے تھانے میں ہی بٹھائے ہوئے کہ چھوڑ دیے ہیں. آپ نے کیوں نہیں بتایا ابھی تک؟ آپ کو بتانا چاہیے تھا. آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا ابھی تک
کہ اس کو قتل اس گناہ پر کیا گیا ہے. میں اپنے ہر کیس میں, اپنے ہر ویلاگ میں, ہر خبر میں یہ بات کرتی ہوں کہ وجہ اناد کیا تھی اس قتل میں, موٹیو کیا تھا. مجھے تو وجہ اناد ہی نہیں سمجھ آئی اب تک. وزیر اعلیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کے متعلق, میں سوچ کے ورڈ اس لیے بول رہی ہوں کہ مجھ سے غلطی نہ ہو, کیس بڑا سینسٹیو ہے. وزیر اعلیٰ جو کہ بلوچستان کے ہیں, بگٹی صاحب, یہ کہتے ہیں یہ ازواجی تعلق میں نہیں تھے. ہم نے تو نہیں پوچھا ازواجی تعلق تھا کہ نہیں, کتنی دفعہ ہوا تھا, ہوا یا نہیں ہوا, ہم نے یہ نہیں پوچھا. نہ ہمارا یہ حق ہے سوال کرنے کا, بالکل حق نہیں ہے. آپ کہتے نہیں ہیں کہ نکاح ہوا, آپ یہ بھی نہیں کہتے کہ نکاح نہیں ہوا, آپ کہتے ہیں ازواجی تعلق میں نہیں تھے. اب بعض اوقات نا ہم ایسے ورڈز کو یوز کرتے ہیں جس سے ہم نے بچنا ہوتا ہے کل کو. لوگ بڑے تیز ہو گئے ہیں, لوگوں کو ورڈنگ کی گیمز کا پتہ لگ گیا ہے, کس لفظ کو کہاں استعمال کرنا ہے, موقع آنے پر وہاں سے کتنی بچت ہو سکتی ہے اور اگلے سخت ورڈ سے کتنی بچت ہو سکتی ہے. ہم نے تو نہیں پوچھا کہ ازواجی تعلق کیا ہوتا ہے. ازواجی زندگی ہوتی ہے میاں بیوی کی, اور وہ ازواجی زندگی کا راز جاننے کا حق نہ دین نے دیا نہ قانون نے دیا. بھائی ہم نہیں پوچھ سکتے, تھرڈ پرسن کیسے پوچھ سکتا ہے میاں بیوی کو کہ تم ازواجی تعلق میں ہو کہ نہیں ہو, اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. بھائی ہم کون ہوتے ہیں؟ آپ پریس کانفرنس میں کہتے ہیں ازواجی تعلق میں نہیں تھے, یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں وہ تو ذرا کھل کے بتائیں. مجھے اس ورڈ پر اعتراض ہے آپ کے. ہمیں جاننا یہ تھا کہ اس نے نکاح کیا یا نہیں کیا, اس پر آپ نے بات ہی کوئی نہیں کی, کوئی جملہ ہی نہیں بولا. بھائی ایک بتا دیتے بات کے نکاح نہیں کیا, اوکے. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ دونوں کی الگ الگ شادی تھی, کیونکہ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ ان کی ابھی کچھ دیر پہلے شادی ہوئی ہے. سوشل میڈیا پر یہ چلا کہ 1.5 سال پہلے شادی ہوئی ہے. سوشل میڈیا پر یہ بھی چلا کہ بانو 5 بچوں کی ماں ہے. سوشل میڈیا پر یہ بھی چلا کہ احسان اللہ 4 بچوں کا باپ ہے. سوشل میڈیا پر یہ بھی چلا کہ بانو گھر چھوڑ کے بھاگ گئی تھی احسان اللہ کے ساتھ آج سے 6 ماہ یا 5 ماہ قبل. جو بلوچستان کا نظام ہے نا, میں ونس اگین آپ کو بتاؤں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے بلوچستان میں. آپ کو مزے کی یہ بھی بات بتاؤں, گو کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم ڈسکس کریں اوکے ڈن, میری مٹی ہے وہاں کی, مجھے پھر بھی اٹریکشن ہوتی ہے. جو بلوچستان کا نظام ہے نا, پنجاب میں عورتوں کو بڑی چھوٹ ملی ہوئی ہے, نکلتی ہیں, پڑھتی ہیں, آزادی ہے, جو ان کا حق ہے, پوچھ گچھ نہیں ہے اتنی, اپنی مرضی سے پڑھ سکتی ہیں. یہ سسٹم بلوچستان میں نہیں ہے. ایک لڑکی فار ایگزامپل اگر گھر سے نکل کر یونیورسٹی نہیں جا سکتی اپنے گھر کے مردوں کی اجازت کے بغیر, تو 5 بچے پیدا کر کے شوہر کے گھر سے بھاگ کیسے سکتی ہے؟ رائٹ, میرا سوال ہے. اگر وہ بھاگ گئی تھی, بقول آپ کے کچھ لوگ ایسا رپورٹ کرتے ہیں, 4 ماہ کے بعد وہاں پر رہی لورا لائی میں, دکی میں, دکی ہے یا دکی ورڈ ہے علاقے کا, پھر وہاں سے جھگڑ کے یہ واپس آ گئی اپنے شوہر کے پاس. قبول کر لیا شوہر نے؟ جواب دیجئے. شوہر نے قبول کر لیا کہ 4 ماہ تم کہیں اور کاٹ کے آئی ہو کہ ڈن, 5 بچے پیدا کیے ہیں نور محمد کے ساتھ, نور محمد نام ہے نا شوہر کا, قبول کر لیا؟ پاسبل نہیں ہے, قبول نہیں کر سکتا, وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں, کچھ ہفتوں میں ہمیں اس کا سچ پتہ چل جائے گا, غیرت کے نام پر کیوں قتل ہوا؟ میں آپ کو ہسٹری بتاؤں تو 5 لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا, آپ کو سچ پتہ لگ گیا؟ مجھے بھی نہیں لگا. 2008 کا واقعہ ہے یہ. بالکل. میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ پریگننٹ عورتوں کو کہتے ہیں کہ جو ڈیلیوری ہو جائے, فارغ ہو جائیں, بچہ پیدا کر لیں, اس کے بعد اس کو قتل کریں گے. یہ 2012 کوہستان کا واقعہ ہے. پتہ لگ گیا ہمیں اس کی ڈیٹیلز؟ نہیں. تو پھر اس کی امید کی جا سکتی ہے, یقین سے نہیں کہا جا سکتا. میں دوبارہ اپنی بات پر آ رہی ہوں, کم ٹو دا پوائنٹ. شوہر نے کیسے قبول کر لی 4 مہینے کے بعد وہ بیوی جو کہیں اور جا کے رہ کے آ گئی ہے, ایسے رسم و رواج والے معاشرے میں جہاں عورت باہر دیکھ نہیں سکتی. اگر آپ نے دیدہ دلیری سے اور خدا خوفی سے رکھ بھی لی, معافی مانگ دی, اللہ کو معافی دینے والا بندہ بڑا پسند ہوتا ہے کہ معاف کر دو, اور معافی مانگنے والا بھی بہت پسند ہوتا ہے. ہم پتہ نہیں کتنے گناہ گار ہیں, اللہ ہمیں معاف کرتا ہے. ہمارے کاموں پہ جائیں تو ہم تو روٹی کھانے کے قابل بھی نہیں ہیں, لیکن اللہ دیتا ہے. اب جب ہم بات کرتے ہیں اس کیس کی, تو اگر تو شوہر نے بڑا دل کیا, کھلے دل کے ساتھ معافی دے دی, تو پھر اب قتل کیوں کیا؟ اب آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ میں مانتی ہوں کہ آپ اس قتل میں شامل نہیں تھے, اگر تو پھر آپ کو آواز تو اٹھانی چاہیے تھی. علی, آپ ایک غلط کام میں ملوث نہیں ہیں, تو آپ آواز اٹھائیں گے نا. ایسی اگر آپ کا کوئی رشتہ ہوگا پیارا, اٹھائیں گے نا. بلوچستان میں اگر کوئی لڑکی یہ کہہ دے نا کہ میں نے اس لڑکے سے شادی کرنی ہے, تو لڑکی کو کہتے ہیں تیری ایسی کی تیسی, تیری اتنی ضرورت ہو گئی, تو نے یہ بات کی, یہ فیصلہ باپ کرے گا, بھائی کرے گا.
ثقافت ہے بھائی وہاں کی, میں اعتراض نہیں کرتی, میں کون سا یہاں پہ بیٹھ کے کلچر بدل رہی ہوں وہاں کا, لیکن میں یہ تو کہہ سکتی ہوں نا کہ اگر آپ کے ساتھ آپ کی بیوی نے بے وفائی کی ہے, کوئٹہ میں بے وفائی کا ورڈ بڑا یوز کرتے ہیں, پٹھان بھی بلوچ بھی, بے وفائی کیا اس کی عورت نے, ڈز 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 مار دو اس کو, یہ تو سب چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ جی جو پنجاب میں معاشرہ ترقی یافتہ ہے, پنجاب میں تعلیم عام ہے, وہاں تعلیم عام نہیں ہے, شاذ و نادر خواتین پڑھتی ہیں, بہت کم پڑھتی ہیں, تعلیم جو ہے وہ جگہ جگہ یہاں پر بچہ بچہ پڑھا ہوا ہے. اب تو یہ عالم ہے کہ جس کی ڈگری پکڑو اس سے پوچھو کیا کیا, وہ کہتا ہے ماسٹرز کیا ہوا ہے. بلوچستان میں ایسا نہیں ہے, وہاں پہ تعلیم بہت کم ہے, بہت کم ہے, بہت کم لوگ پڑھے ہوئے ہیں. لیکن بلوچستان کے ہی پڑھے ہوئے لوگ ہمارے پاس ایس ایس پی بھی لگے ہیں. اگر میں بات کروں آپ سے اس ٹائم سیکرٹری صاحب کی, نور الامین میگل صاحب کوئٹہ کے ہیں نا, بلوچستان کے ہیں. آپ دیکھیں کہ لاہور میں, پنجاب میں, بلکہ لاہور بھی چھوڑیں, پنجاب کی بھاگ دوڑ نہیں سنبھالی, بہترین انداز میں ڈی جی فوڈ بھی رہے. اس طرح بہت سے لوگ وہاں سے آئے, لیکن تعلیم پھر یہ کہوں گی کہ عام نہیں ہے. اب یہاں پر مجھے ونس اگین میری سوئی ادھر بھی اڑی ہوئی ہے. 4 ماہ پہلے بانو بھاگ گئی تھی, تو کیوں نہیں بانو کو پوچھا آپ لوگوں نے, خبر کیوں نہیں باہر نکالی؟ کیا پورے جرگے کو خاموش کرا لیا تھا, یا پھر آپ بانو پر الزام لگا رہے ہیں؟ آپ کی کسی سے بات نہیں ہوئی کوئٹہ میں, بلوچستان میں؟ میری سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان غوث بخش بارزئی, ان سے بات ہوئی باقاعدہ, بڑی تفصیل سے بات ہوئی. آپ کو اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل بتاؤں کہ میری ان سے کیا بات ہوئی, ان کے والد صاحب بھی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ 2 مرتبہ رہ چکے ہیں اور چیف سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں, اور اب پھر یہ بھی رہے. 2013 میں یہ وہاں پر وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز تھے. میں نے کہا بارزئی صاحب, سر سوال یہ ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ہونا چاہیے. کہتے نہیں. میں نے کہا آپ کے والد صاحب ایک بڑا خاندان ہے, لوگ جانتے ہیں, پھر آپ وزیر اعلیٰ رہے, آپ کو بھی لوگ جانتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی وزیر اعلیٰ اور کوئی بزنس ٹائکون, کوئی سردار کوئی آگے ملے نا, ایسا ہوتا نہیں ہے. تو آپ کی کبھی ملاقات ہوئی ہے ان سے, شیر باز خان سے؟ کہتے ہیں ہاں نہ ہوئی ہے میری بات. میں نے کہا کیسے انسان ہے؟ کہتے ہیں یہ بہت بڑا خاندان ہے, بہت اچھا خاندان ہے, بہت سلجھا ہوا خاندان ہے. میں نے کہا میں آپ کی باتوں سے متفق ہوں, یہ کیا ہو گیا؟ جھوٹی خبر تو نہیں ہے؟ اگر جھوٹی ہے تو پھر ہمیں گورنمنٹ کیوں نہیں بتاتی کہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ایک شریف آدمی کو بدنام کر رہے ہیں؟ کہتے نہیں مجھے یہ نہیں سمجھ آتی ہے یہ بڑا خاندان ڈی ٹریک کیسے ہو گیا, یہ کام کیسے ہو گیا. میں نے کہا بارزئی صاحب جرگے میں یہ فیصلہ ہوا تھا؟ کہتے بالکل ہوا تھا. اب میں بارزئی صاحب پہ یقین کروں یا میں سردار شیر باز خان کی سٹیٹمنٹ پر یقین کروں؟ آپ بتا دیں. ویسے آپ کو لگتا ہے سردار کی مرضی کے بنا کوئی قبیلے میں کام ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا. مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے. سردار کی مرضی کے بغیر چڑی پر نہیں مارتی, ان کی جگہ پہ نہیں مار سکتی, وہ پاورفل لوگ ہیں. تو پھر کیسے, اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں نا, چلے ہم یہ کہہ لیتے ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ سردار نے یہ آرڈرز نہیں دیے, اس نے حکم نہیں کیا, یہ فیملی والوں نے قتل کر دیا, تو پھر سردار کا پوچھنا بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا؟ بلاتا اپنے پاس, یہ کیا کیا بھائی, میں سردار ہوں یہاں کا, میرے علاقے میں میری مرضی کے خلاف کام کیا, کیوں؟ انہوں نے تو ایسی بھی بات کوئی نہیں کی. 2 دن کا ریمانڈ ملا ہے, 1 دن گزر گیا, 1 آج کا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب اس کیس کو صرف پولیس نہیں دیکھ رہی کوئٹہ کی, اب اس کیس کو خصوصی طور پر اینٹی ٹیررزم بھی دیکھ رہی ہے. وہ بھی اس واقعے کو دیکھیں گے اور باقاعدہ طور پر اس کو حل کریں گے اور پھر عوام کے سامنے بھی رکھیں گے. آپ کوئٹہ میں پیدا ہوئی, وہاں کی روایات کو بھی سمجھتی ہیں, یہ کون سے ایسے کام ہیں جن سے وہاں کے مردوں کی جو غیرت ہے اسے ٹھیس پہنچ جاتی ہے؟ بلوچستان میں رہنے والے مرد اور بلوچستان میں رہنے والی عورتیں, لڑکیاں, بچیاں, مائیں, دادا, دادی اس ماحول کے عادی ہو جاتے ہیں. بلوچستان کے مرد کا انداز زندگی گزارنے کا کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتے. وہ ٹوپی والا برقع پہناتے ہیں, وہ بڑی بڑی چادریں پہناتے ہیں, ان کے پاس حسن ہم سے کئی گنا زیادہ ہے. عورت انگلی لگاؤ میلی ہوتی ہے, اللہ نے اتنا حسن دیا ہے. ہم لوگ تو شاید کریمیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتی پھرتی ہیں پنجابی عورتیں, وہاں پہ یہ سسٹم نہیں ہوتے ہیں. قدرتی حسن سے مالا مال ہیں مرد بھی اور عورت بھی. وہاں کی جو آپ ایس او پی کہہ لیں, انداز یہ ہے کہ عورتیں بازاروں میں ایسے ایسے کوئی نہیں پھرتی. وہاں پہ عورت کی نہیں مانی جاتی. مرد جو کہے گا گھر اس کے مطابق چلے گا, جو مرد فیصلہ کرے گا گھر اس پر چلے گا. ادھر تو عورتیں چیختی ہیں, بندوں کو بولنے نہیں دیتی.
وہ کہتی ہیں کہ جو میں نے کہا ہے بس میں کروں گی. وہاں ایسا نہیں ہوتا. وہاں پر مرد ہی فیصلہ کرے گا. مرد اس بات کی اجازت دے گا کہ آپ گھر سے باہر جا سکتی ہیں یا نہیں. اگر اجازت دے گا تو آپ جا سکتی ہیں, نہیں دے گا تو آپ نے نہیں جانا. وہ نہیں نکلتی. اور ایسی بھی لڑکیاں ہیں جو پیدا گھر کے اندر ہوتی ہیں نا, جب شادی ہوتی ہے نا, نکاح ہوتا ہے, اس ٹائم وہ دیکھتی ہیں یہ بندہ میرا شوہر ہے. انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا گھر سے باہر, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور اپنی مرضی کی شادی نہیں کر سکتی. ارے یہ بات کر کے تو فائر کھانا ہے کسی نے کہ مجھے وہ لڑکا پسند ہے, میں نے شادی کرنی ہے. اب اگر ہم اعلیٰ عہدوں کی بات کریں تو وہاں پر عورتیں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں. وہ کیسے ہو گئیں؟ یعنی ہم یہ کہیں گے کہ بہت کم تعداد میں عورتیں باہر نکلتی ہیں, پڑھتی ہیں, اپنی کرسیوں پر بیٹھتی ہیں اور کام کر رہی ہیں. اب یہ جو سوشل میڈیا پر بحث چل رہی ہے کہ ان کا نکاح تھا یا نہیں تھا, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بحث جو ہے وہ فضول ہے؟ یہ حق بنتے ہی نہیں ہے کسی کو بھی کہ ریاست کا قانون ہونے کے باوجود کوئی کسی کا قتل کر دے. اب اس کیس کو ہم وائنڈ اپ یہاں پر کرتے ہیں کہ اگر تو بانو نے نکاح کیا تھا اپنی مرضی کے ساتھ, گھر والوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل کر خود نکاح کر لیا, تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں, آنکھ کر دیں, جائیداد سے فارغ کر دیں, نہ ملیں نہ پہچانیں. یہ حق تو ہے نا, کر سکتے ہیں. قتل نہ کریں, قتل نہ کریں. قتل کرنے کا حق آپ کے پاس نہیں ہے. میں, آپ, بلوچ, سندھی, پٹھان, پنجابی, بروئی, افغانی, سب اللہ کی امانت ہیں. جان ڈالنا اور نکالنا اللہ کا اختیار ہے. ہم نہیں ہوتے کسی کی بھی جان لینے والے, ہم اللہ کی امانت میں خیانت کرتے ہیں, اور اللہ کی امانت میں خیانت کرنے والے کا انجام اللہ معاف کرے سب کے لیے. بس یہاں پر کوشچن مارک ہے. اور اگر اس نے یہ سب کچھ کیا تھا آپ فارغ کر دیں, اور اگر اس نے نہیں کیا تو یہ جو چیزیں, سوالات, تحفظات اور باتیں, ڈبل میننگز ہیں, اس کو 2 منٹ کی پریس کانفرنس کر کے سب کو جواب دے کے شٹ اپ کال دے دیں. خبردار مزید ہم پر کیچڑ اچھالا. بس اتنی سی بات ہے, ہم منتظر ہیں. اس کیس کو ٹیسٹ کیس بنایا جائے گا کہ آئندہ غیرت کے نام پر قتل نہ ہو. 5 عورتوں کو قتل کیا, ٹیسٹ کیس بنا نہیں. زندہ دفنایا, ٹیسٹ کیس بنا. یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا. قصور میں بچی کے ساتھ زیادتی کی تھی, قتل کر دیا تھا, اس کے بعد قصور میں زیادتیاں ختم ہو گئیں, ٹیسٹ کیس بنا. قندیل بلوچ قتل ہوئی تھی غیرت کے نام پر, ٹیسٹ کیس بنا. نہیں بنتے, نہیں بنتے. بنے ہوتے تو آج میں اور آپ بیٹھ کے یہاں پر مختلف کیسز کو رپورٹ کر کے وہاں سے سبق نکال کے عوام کی درستگی نہ کر رہے ہوتے. افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے کہ قندیل بلوچ کا قاتل آج بھی آزاد ہے. اس کا بھائی وسیم, جس کو عدالت میں بھی سزا ہوئی پہلے, لیکن بعد میں راضی نامہ ہو گیا, اور وہ کہتا ہے کہ پولیس نے مجھ سے بیان لیا تھا, میں نے قتل نہیں کیا. مطلب قندیل بلوچ کا قاتل آج بھی آزاد ہے. 9 سال ہو گئے. قندیل جو پیسہ کماتی تھی وہ کہاں لگتا تھا؟ عیاشی کون کرتا تھا؟ فیملی. آپ ہی تو کھاتے رہے نا کمائی. پھر میری باتیں بری لگتی ہیں. کمائی نہیں کھائی آپ نے. ہاں, میں تو گھر میں نہیں ان کے رہتی نا, مجھے تو نہیں پتا کہ قندیل گھر میں پیسے کتنے دیتی تھی یا نہیں دیتی تھی. میں نے تو یہی سنا اور یہی خبریں باہر نکلی کہ قندیل جو کماتی تھی اس پر عیاشی فیملی ممبرز کرتے تھے. تو جس کا کھایا ہو اس کا تو کم از کم حیا کرنی چاہیے. انسان رشتے ایسے بھولتا ہے مفاد پہ. انسان سے حیوان چند سیکنڈز میں بنتا ہے. اللہ کرے ایسا ٹائم نہ آئے کہ انسان رشتے بھول جائے, حیا بھول جائے, یا انسان سے حیوان بن جائے. بس بات اتنی سی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس کے بعد غیرت کے نام پر قتل جو ہوتے ہیں وہ رک جائیں گے؟ ایسی سزا ملے گی؟ اور سزا ہونی کیا چاہیے ان قاتلوں کی؟ اچھا, ہماری مینٹیلٹی یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مرد یہ کہتے ہیں, کیونکہ بلوچی بھی ہمارے بھائی ہیں اور سندھی بھی ہمارے بھائی ہیں, پنجابی بھی ہمارے بھائی. ہمارے مرد یہ کہتے ہیں, کچھ ایسے مرد ہیں کہ اگر عورت نے پسند کی شادی کا اظہار کیا یا کسی لڑکے کے ساتھ توبہ پکڑی گئی یا مراسم میں تھی یا رابطے میں تھی یا کوئی بھی غلط کام کیا, ڈی ٹریک ہوئی, تو غیرت کے نام پر اس کو قتل کر دو. بھئی آپ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو یہ لوگ جن کے لیے آپ اپنی بہن بیٹی کی عزت لیتے ہیں, وہ نہیں عزت زندگی لے لیتے ہیں, جان لے لیتے ہیں, وہ نہیں پوچھتے کہ تم نے یار اپنی بہن کو قتل کر دیا. نہیں پوچھتے. غیرت کے نام پر قتل کرتے ہیں. غیرت کے نام پر جائیداد میں, وراثت میں جب حصہ بانٹنے کی باری آتی ہے تو بہن کا حصہ کیوں کھاتے ہیں؟ شوہر بیوی کو کیوں کہتا ہے چل اپنے باپ سے حصہ لے کے آ؟ تب غیرت کہاں جاتی ہے؟ سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ میں پڑھ رہا تھا, ہانیہ عامر نے کی تھی کہ اگر عورتیں اپنے بھائیوں کو مارنے لگ جائیں گی غیرت کے نام پہ تو معاشرے سے کوئی بھی مرد نہیں بچے گا. میں نے بھی اس پر بڑا کام کیا تھا کہ غیرت کے نام پر عورت ہی کیوں قتل ہوتی ہے, غیرت کے نام پر آدمی کیوں نہیں قتل ہوتا. اللہ نے یہ کہا ہے کہ آپ نے عورتوں کو گھور گھور کے نہیں دیکھنا. آپ لوگ یہ تو کہتے ہیں نا کہ عورت پردہ کرے, باہر کیوں نکلی,
یہ بند سور کے کیوں بیٹھتی ہیں, یہ ٹی وی پر دوپٹہ لے کے کیوں نہیں بیٹھتی, بڑی باتیں سنی ہیں میں نے. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ مرد آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے عورتوں کو دیکھیں, آنکھیں جھکائیں نیچے. زنا ایک ہی چیز کا نام نہیں ہے. زنا کسی کو دیکھی جا رہے ہیں, آنکھوں کا زنا کرتے ہیں آپ, ہاتھوں کا زنا کرتے ہیں آپ. پھر یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, پھر چھوڑیں اس پر. لوگ کہیں گے کہ یہ ادھر کیا اسلامک اسکالر بن کے بیٹھی ہوئی ہے. بلوچستان کی بانو پہلی وہ لڑکی نہیں جس کا غیرت کے نام پر قتل ہوا ہو. آپ کو کیا لگتا ہے اس کے قاتلوں کو کیا سزا ملنی چاہیے جس کے بعد ہم دوبارہ یہ نہ دیکھیں کہ کسی بہن بیٹی کا غیرت کے نام پر قتل ہو؟